بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جو آج کل بہت زیادہ بات پھیلی ہوئی ہے ریپ کی، پی سی کالج کی، پنجاب کالج کی، لاہور کی، واللہ عالم اس کا کیا حقیقت کیا ہے اس کی، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ برکیف یہ کہ میں قرآن کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ قرآن کے حساب سے اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا ہے۔ دیکھیں یہ پارہ نمبر 15 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے کس بات کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَلَا تَقْفُ، اور نہ تم پیچھے پڑو، ماں اس کے لیسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لکا تمہارے لیے بھی اس کا علم کوئی علم، یعنی اور نہ تم پیچھے پڑو اس کے جو نہیں ہے تمہیں اس کا کوئی علم، انا بے شک سمع کان والبصرا، اور آنکھ، والفؤادا اور دل، کلو ہر کوئی ان میں سے، یعنی کان، آنکھ اور دل، اولئک ان میں سے، کان ہے، انہو اس کے بارے میں، مسئولہ سوال کیا جانے والا۔ اب دیکھیں اس آیت کی روح سے دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ جو کچھ بھی پھیلا ہوا ہے، یہ میں یہاں اپنی بات ڈسکس نہیں کروں گی، صرف اس قرآن کے حوالے سے، اس قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس کروں گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ واللہ عالم، حقیقت کیا ہے، بات کیا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ برکیف یہ کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا ہمیں یہ بات زیبا دیتی ہے، کیا ہمیں یہ بات زیب دیتی ہے کہ ہم کسی چیز کو اس طرح پھیلا دیں، چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ ٹھیک ہے، بلکہ اگر کہیں برائی ہو، کہیں اللہ معاف کرے نعوذ باللہ کہیں ایسا کوئی واقعہ ہو تو اس کو تو فوراً دبا دینا چاہیے کہ یہ برائی آگے نہ پھیلے، تاکہ کسی اور کے کانوں تک نہ جائے اور کوئی اور اس میں ملوث نہ ہو۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان باتوں کے پیچھے نہ پڑے جس کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ بے شک، اللہ نے کہا بے شک، یعنی ہر حال میں سوال ہوگا، ہمارے کانوں سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے دل سے لازمی پوچھا جائے گا۔ تو دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، یہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ ہمیں پازیٹیو استعمال کے لیے دیا ہے۔ ہم نے ہر حال میں ان کا پازیٹیو استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو بیجا استعمال نہ کرو، جس کی چیز کے بارے میں تجھے نہیں پتا اس کے بارے میں نہ پوچھو، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر ہم اس کے پیچھے پڑیں گے اور وہ چیز ہمیں نہیں پتا تو پھر اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم سننے کے پیچھے پڑ گئے کہ ہم نے سنا تھا، تو قیامت والے دن ہمارے کان سے سوال ہوگا کہ کیا واقعی ہی سنا تھا، اور قیامت والے دن ہماری ان سارے اعضاء کو، یہ صرف آنکھ، ناک، کان، ان کو نہیں بلکہ دل کو نہیں بلکہ پورے جسم کو قوت گویائی دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جب قوت گویائی ہوگی تو ہماری زبان بند ہو جائے گی، اور اگر ہم نے کسی بات کے پیچھے پڑے ہیں اور ہم نے وہ نہیں سنی تو پھر یہ کان کہے گا کہ ہم نے تو سنی نہیں تھی۔ اگر آنکھ ہے تو آنکھ سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے یہ دیکھا تھا جو بات پھیلی ہے، تم آگے آگے پھیلا رہے ہو، اور آنکھ نے اگر نہیں دیکھی تو آنکھ کہے گی میں نے نہیں دیکھی۔ فار ایگزامپل ریپ کی جو بات پھیلی ہے، واللہ عالم کسی نے دیکھی، کوئی گواہ ہے یا نہیں ہے، مگر سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے تھرو یہ بہت زیادہ آگے پھیل گئی، بہت زیادہ آگے پھیلا دی گئی ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت اوپر فی الحال سارا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ انصاف کا ایک دن آنا ہے، اگر یہاں انصاف نہیں ملے گا تو آخرت میں انصاف ہونا ہے، مگر خدا کے لیے اپنے آپ کو اتنا خراب نہ کریں، قرآن کی آیت پہ عمل کریں۔ یہ میں نے قرآن کی بات آپ کو بتائی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا اس میں کیا حصہ ہونا چاہیے۔ جو ہم نے نہیں دیکھا ہم نے اس کے بارے میں نہیں بولنا، جو ہم نے نہیں سنا ہم نے اس کو آگے نہیں پھیلانا، جو ہم نے نہیں دیکھا ہم اس پہ کیسے ڈسکس کر لیں۔ اگر ہم دیکھیں یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں کوئی شخص جسے اللہ کا ڈر ہوگا کہ میرے منہ سے ہر بات جو نکلی اس کا حساب ہوگا، میرے سے پوچھی جائے گی، وہ کبھی بھی بنا تحقیق کے بات نہیں کرتا۔ کیا ہم اس میں سے ہیں کہ ہم بنا تحقیق کے بات کرتے ہیں؟ کہیں ہم ایسے تو نہیں ہیں؟ دیکھیے اگر ہم ایسے ہیں تو خدا کے لیے اپنے آپ کو بدلیں، بنا تحقیق کے بات نہ کریں، کیونکہ ہم سے سوال کیا جانا ہے۔ زبان کو تالے لگا دیے جائیں گے، زبان بند کر دی جائے گی، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پاؤں بولیں گے، ہماری آنکھیں، ہمارے کان،
حتیٰ کہ جو جو ہماری آنکھوں نے اشارے کیے ہیں غلط، وہ بھی سارے جواب دینے ہوں گے۔ تو جو بھی یہ سارا سٹرائکس ہو رہی ہیں، پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اگر آپ لوگوں کو نہیں پتہ تو آپ ان میں شامل نہ ہوں۔ آپ اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو، اپنے کانوں کو ان سے دور رکھیں، قرآن کی آیات پہ عمل کریں، قرآن کی طرف آئیں۔ انشاءاللہ اگر ہم ایسے ہی قرآن کی طرف آئیں گے، بغیر تحقیق کی یہ بات نہیں پھیلائیں گے، واللہ علم بات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اللہ رب العزت جانتا ہے، یا وہ بچی جانتی ہے، یا وہ گاڑ، یا کیا کیا باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ وہی سب جانتے ہیں۔ ہم نے صرف قرآن کے مطابق جب ہم نے نہیں دیکھا تو ہم نے اس پہ نہیں کرنا، کوئی بھی پروٹیسٹ نہیں کرنا۔ جیسے بوائز آگے انہوں نے پروٹیسٹ کیا، پنجاب کالج کو توڑ دیا، عجیب و غریب کنڈیشن کر دی، تو کیا کل کو ان کے ہاتھ پاؤں جواب نہیں دیں گے کہ انہوں نے بغیر تحقیق کی ہے کہ انہوں نے سارا کچھ توڑ دیا ہے، انہوں نے بغیر تحقیق کی یہ سارا کچھ ایسے کیا ہے؟ اللہ کرے یہ جو آج ایک بہن کے لیے اتنا تڑپ رہے ہیں، ساری بہنیں ان کے لیے ایسے ہوں، یہ ساری بہنوں کے لیے ایسے ہی تڑپے، اور ہمیشہ ان کی نظروں میں بہنوں کی عزت ایسے ہی ہو۔ لیکن خدا را قرآن کی طرف آ جائیں، قرآن سے جڑیں، تاکہ ہم جو ہے نا وہ سیدھے راستے پہ جا سکیں۔ دیکھیں جس چیز کا ہمیں علم نہیں، ہماری آنکھ نے نہیں دیکھا، ہمارے کان نے خود نہیں سنا، تو ہم اس پہ عمل کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اگر سنا ہے تو پھر آپ پروٹیسٹ کریں، پھر آپ آئیں، پھر آپ کسی سے نہ ڈریں، لیکن اگر نہیں تو پھر ہمیں حساب دینا ہے۔ خدا را اللہ سے ڈرتے ہوئے بات کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنی رحمتوں میں رکھے، ہم سب کی ماں بہنوں کی، بیٹوں بیٹیوں کی، سب کی عزتوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ لیکن سنی سنائی بات پہ کبھی یقین نہ کریں۔ قرآن کی اس آیت کو میں ایک دفعہ پھر دہراتی ہوں، اور نہ تم پیچھے پڑو اس کے جو نہیں تمہیں اس کا کوئی علم، بے شک کان اور آنکھ اور دل ہر ایک ان میں سے ہے، ان کے بارے میں سوال کیا جانے والا۔ یہ دیکھیں بار بار میں نے دہرا دی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کون سا راستہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے کی توفیق دے، کیونکہ چاہے کوئی بھی ہے اس نے اپنا جواب خود دینا ہے، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہے، چاہے مریم نواز ہے، چاہے صاحبہ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، ہر بندہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ کلکم مسئول کلکم رائن، کہ تم میں سے ہر کوئی مسئول ہے، اس کی اس سے رائے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو بس پھر ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے کائنڈلی، بغیر تحقیق کیے کسی بات کے پیچھے نہ پڑیں۔ اللہ تعالی ہر ایک کا حامی و ناصر ہو، آمین اللہم آمین۔